کہ آپ نے بتایا فلم چکوریا آپ کی پہلی فلم تھی، اس کی بات کی سنائیے۔ آ گئے فلموں میں کرتے رہے اور اللہ کے فضل سے فلمیں چل گئی، لوگوں کو پسند آئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی کہ ہمیں بنانے میں عوام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فلم میکرز تو ہمارے پیچھے ہوتے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم سامنے آتے ہیں عوام کی، لیکن ہمیں ہٹ کرانے میں عوام کا ہاتھ ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں۔ تو ان کی پسند اور پھر فلم میکرز، ہم لکی تھے کہ جس دور میں میں پاکستان میں آیا اس دور میں پاکستان انڈسٹری میں میکرز، رائٹرز، پوئٹس، میوزک ڈائریکٹرز، سنگرز، یہ سب ایسے تھے جن کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے۔ ان کی شاعری، ان کی آوازیں، ان کے ڈائلاگز، ان کی ڈائریکشن، ان کی پروڈکشنز، وہ سب چیزوں نے ہمیں آگے بڑھایا اور ہمارے کریئر میں بہت سے لوگوں کا دخل ہے۔ وہ سب ہمارے ساتھ اگر نہیں ہوتے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ٹیلون میں باتیں نہ کرتے۔ فلموں میں تو آپ نے بڑے رومانس والے کریکٹر کیے ہیں، حقیقی زندگی میں کبھی آپ کو ایسا موقع ملا؟ انسان میں رومانس کا ایک پہلو تو ہوتا ہی ہے، اگر رومانس نہ ہو تو انسان نہیں جانور ہو جائے۔ تو مگر فلموں کا جو رومانس ہے وہ پروفیشنل رومانس ہوتا ہے، وہ پیڈ رومانس ہوتا ہے، وہ اس کو آپ حقیقی رومانس سے نہیں ملا سکتے۔ چلے سے آپ خوبصورت بھی تھے اور بہترین اداکار بھی تھے، تو آپ کے اسکینڈلز نہیں بنے جس طرح دوسرے فنکاروں اور اداکاروں کے نہیں، وہ بنے؟ اتفاق بات یہ ہوئی کہ اسکینڈلز تو بنے تھے ایک آدھ، لیکن وہ ایسے نہیں بنے کہ پھیل جاتی باتیں، کیونکہ میری شادی جو ہے وہ میرے فلموں میں آنے کے کچھ سال، 1.5 سال بعد ہی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی شاید میں اسکینڈل سے بچ گیا، ورنہ ہو سکتا تھا میرے نام پہ بھی کافی اسکینڈلز ہوتے۔ آپ نے اپنی پنجابی فلم میں میڈم نور جہاں کے ساتھ جو گانا گایا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ وہ مجھے ایم اشرف تھے میرے فلم کے میوزک ڈائریکٹر، تو وہ کہنے لگے میڈم کے ساتھ آپ یہ گانا گائے۔ میں نے کہا بھائی میڈم کے ساتھ میں کھڑا ہو کے گا نہیں سکتا، کہاں میڈم ایک سنگر اور میں تو یہ پیدل سنگر ہوں، میں نہیں گا سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میڈم کا ٹریک الگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ان کو ریکارڈ آپ کر لیں، میڈم اپنا ٹریک ریکارڈ کرا کے جب چلی جائیں گی تو میں الگ سے آ کے گا دوں گا، ان کے سامنے میں نہیں گا سکتا۔ اس طرح وہ گانا ریکارڈ ہوا اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ گانا ہٹ ہو گیا۔ تو یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ میڈم کے ساتھ مجھے گانے کو ملا، ورنہ کہاں میڈم اور کہاں میں ایز اے سنگر، میرا تو ان سے کوئی سر، مقابلہ۔ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من، گانے کا مفہوم ہمیں آسان الفاظ میں ذرا بتائیے گا۔ نہیں، سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من، تجھ کو میں دے سکوں گا۔ کہنے کا یہی مقصد یہی تھا پوئٹ کا کہ جی میرے پاس میں وہ نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی تاج محل کھڑا کر دوں یا کوئی شیش محل کھڑا کر دوں، لیکن میں تمہارے لیے تمہیں محبت دے سکتا ہوں، پیار دے سکتا ہوں۔ آپ پروڈکشن کی فیلڈ میں بھی گئے، ذرا اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ پروڈکشن میں تو میں نے نہیں کیا، پروڈکشن تو میں نے صرف 2 فلمیں بنائی ہیں، اور جو ندیم بیگ صاحب کے نام سے جو ہے وہ میں ندیم بیگ نہیں ہوں۔ لوگ اکثر سمجھتے کہ میں ہوں وہ ڈائریکٹر، میں صرف ندیم ہوں، میں ندیم بیگ ہوں ہی نہیں۔ یہ تو پریس والوں نے اور میڈیا نے مجھے ندیم سے ندیم بیگ بنا دیا، میرا اصل نام نذیر بیگ ہے، اور ندیم بیگ صاحب جو وہ میرے دوست ہیں جو ڈائریکٹ کرتے ہیں، وہ الگ ہے۔ آج کل جو پاکستانی فلمیں بن رہی ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میں مطمئن تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کو ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں، نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے۔ اب وہ دور تو ختم ہو گیا جس دور میں ہم نے کام کیا تھا، اب وہ لوگ نہیں رہے، وہ لکھنے والے نہیں رہے، وہ آوازیں نہیں رہی، وہ پوئٹس نہیں رہے، وہ میوزک ڈائریکٹرز نہیں رہے۔ اب ایک نئی بریڈ آ رہی ہے اپنے نئی سوچ کے ساتھ، تو بنا تو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں بہت گنجائش ہے اس کو امپروو کرنے کی، آگے بڑھانے کا، اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جیسا کہ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن ایک کام کو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کرتے کرتے وہ بھی بنائیں گے، اچھی فلمیں بھی بنیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بہت گنجائش ہے اس میں امپروومنٹ۔ سر، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں آپ ہماری نوجوان نسل سے اور میرے دیکھنے والوں سے، جو میرے ویورز ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوبارہ پھر سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ۔ کی طرف سے تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو ایکٹنگ کا شوق ہے، شوق تو سب کو ہوتا ہے، لیکن شوق ہی سے یہ کام پورا نہیں ہوتا،
اندر سے کچھ ٹیلنٹ بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے انسان میں. اور مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھی ایکٹنگ سر کس طرح کرنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو خود نہیں سمجھ میں آیا آج تک, اتنے سالوں سے میں کام کر رہا ہوں, مجھے خود ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا. ایکٹنگ جو ہے وہ روزانہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, ہر نیا پروڈکٹ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, اور ہر پروڈکٹ میں آپ کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, اس میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں خامیاں نظر آتی ہیں, اور پھر اس کو ٹھیک کر کے دوسری کو کرتے ہیں تو پھر اس میں کچھ اور خامیاں نظر. تو یہ انسان آرٹسٹ جو ایکٹر جو ہے وہ کبھی ماسٹر نہیں ہو سکتا, وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے, وہ ہمیشہ سیکھتا ہی رہتا ہے. اور اگر وہ سیکھے گا نہیں تو پھر وہ سمجھ آئیے کہ وہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. اس میں آپ یو کیپ آن لرننگ ایوری ڈے, ایوری پروجیکٹ از اے نیو پروجیکٹ. اس میں آپ سیکھتے ہیں اور مزید دوسرا کرتے تو پھر سیکھتے ہیں. تو اس لیے یہی ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ اچھی ایکٹنگ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی, جہاں تک میری تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں آئی ہے, اچھی ایکٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکٹنگ نہ کریں, بی نیچرل, ریمین نیچرل. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ سچویشن زندگی میں آپ کے سامنے آئے تو آپ اس پہ کیا کریں گے, کیسے ریئیکٹ کریں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اوور نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, نیچرل رہے, اور وہی اچھی ایکٹنگ ہے میری سمجھ میں. تو یہی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے بلانے کا بھی بہت بہت شکریہ, اینڈ وش یو آل دی بیسٹ.